الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ساری تعریف و توصیف اللہ ہی کو ہے جو رب ہے سارے عالم کا، اللہ ہی ہے نور آسمانوں اور زمین کا، اللہ نور السماوات والارض۔ اسی واحد الہ کی ہم بزرگی و کبریائی بیان کرتے ہیں، اسی کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس اعتراف کے ساتھ کہ وہ اللہ ہم پر صبح سے شام اور شام سے صبح تک اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے ہم پر سرابور کرتا ہے۔ وہ مالک جس کا کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، اس پر کبھی کوئی برا وقت آتا نہیں، وہ کبھی غائب نہیں ہوا کرتا، وہ تو ہر مخلوق کے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ جب ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی کی ذات پاک ہے ہر اس عیب سے جو مخلوق میں موجود ہے۔ اتنا رحم کرنے والا ہمارا رب جو ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہر پل اپنی نعمتوں کو دیے چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا ایک ایک پل اس کے شکرانے میں بتا دیں تو وہ بھی اس کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے۔ وہی اللہ ہے جو احسن الخالقین ہے، وہ جیسی چاہے ویسی مخلوق کو پیدا فرمائے، پھر جیسی چاہتا ہے ویسی ڈیزائن دیتا ہے اپنی مخلوق کو۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری ارحام میں جیسی وہ چاہتا ہے، کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کی ذات کے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اگر ہم ذرا نظر اٹھا کر غور و فکر کریں اپنے اطراف کی چیزوں پر تو ہمیں اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ کائنات میں موجود ہر شے، ہر مخلوق اور خود انسان کی اپنی ذات بھی اس واحد احسن خالقین کی کریشن ہے۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے اپنے وقت پر بدلتے رہنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو سمندر یا واٹر باڈیز پر تم چلاتے ہو تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی میں بھی جو اللہ آسمان کی بلندیوں سے نازل کرتا ہے پھر مردہ پڑی زمین کو اس پانی کے ذریعے زندگی عطا فرماتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلا دیا اس نے اس زمین میں ہر طرح کے جاندار۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اور ہواؤں کے چلنے میں اور پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان مسخر اور بیلنس رہنا، ان ساری چیزوں میں یقیناً نشانیاں موجود ہیں اپنی عقل کا استعمال کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ ساری نشانیاں ہم نے ابھی اسی سیزن میں بھی دیکھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ ایسی قدرتوں والا ہے ہمارا رب کہ وہ اپنی ہر مخلوق کے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے، ہر وقت ہر مخلوق کے ساتھ وہ موجود رہتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی یا پھر کسی سفارش کی ضرورت نہیں، اس کا اپنی ہر مخلوق سے لائف کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ اس نے ہمیں اپنا ایڈریس بھی دے دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، میں تو ان کے بالکل قریب ہی ہوں، میں رسپانس دیتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے، لیکن بندوں نے بھی میرا رسپانسو بن جانا چاہیے اور ایماندار زندگی گزارنا چاہیے، اس طرح وہ ہدایت کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں رب تعالیٰ ہمیں ایماندار زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلم کو ایمان پر موت دے، ہم ایمان پر زندگی کیوں نہیں گزارنے کی دعا کرتے؟ اللہ تو اپنی مخلوق کے ہر عمل سے باخبر ہے، مخلوق کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کو ہی نہیں ریکارڈ کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ارادے
اس کے دل کے انٹینشن کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ہمیں اپنے ہر عمل میں ہر وقت اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ہم جواب دہ ہیں اپنے مالک کے سامنے اپنے تمام اعمال کا، تمام کام کا۔ اس زندگی میں بتائے ہوئے اپنے ہر لمحے کو اپنے اس مالک کو ڈیڈیکیٹ کر دیں جس نے بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا اپنی ہر مخلوق کو، پھر اسے اس کے فنکشن بھی بتا دیے۔ اب ان فنکشن کو مسلسل فرما برداری کے ساتھ کرتے رہنا ہی اس کی عبادت ہے، اور ہر مخلوق اپنے رب کے ساتھ ایماندار ہے، اس کی فرما برداری رہے، چاہے وہ مخلوق چرند ہو یا پرند ہو، سورج ہو یا چاند ہو، زمین ہو یا آسمان ہو، ہوائیں ہو یا سمندر ہو، پہاڑ ہو یا پھر مخلوق، ہر وہ مخلوق جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہے اور ہمارے فہم سے دور ہو، ہمارے خیالات میں بھی جن کا گزر نہ ہوا ہو، یہ سب کے سب فرما بردار ہیں اپنے رب کے ساتھ جتنا انہیں ان کے مالک نے حکم دیا۔ وہ صرف اتنا ہی عمل کیے جا رہے ہیں اور اپنے مالک، اپنے خالق کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ صرف یہ انسان ہی ایسا ہے جسے عقل جیسی زبردست نعمت سے نوازے جانے کے باوجود اس کا استعمال نہیں کرتا اور اپنے اسی مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس کے برابر سمجھ کر اپنی آخرت کو نہ صرف برباد کرتا ہے بلکہ جہنم کا مستحق بھی بنتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول کے مطابق جس میں انہوں نے فرمایا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل تم سب بندگی اختیار کر لو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جس کسی نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا، اور ایسے گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا۔ بندگی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ جو اس نے ڈیوائن سسٹم بتایا ہے قرآن مجید میں زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ کھری توحید کے سبق ہمیں قرآن مجید کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گے۔ ہماری ٹریجڈی یہ رہی کہ ہم نے اپنے رب کی کتاب کو نہ سمجھ کر پڑھا اور دوسرے لٹریچر پہ بہت سارا یقین کر لیا۔ آج اللہ کا آخری پیغام ہمارے ہاں موجود ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ہم اپنا تعلق اپنے رب کی کتاب سے جوڑ لیں، وہ کتاب جو غلبے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تعریف میں خود رب کائنات فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا اس نصیحت نامے کا جب یہ ان کے پاس آ گیا، اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ غلبے والی کتاب ہے، ایسی غلبے والی کتاب کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، ہر قسم کے باطل واہیات اور فرسودہ باتوں سے محفوظ ہے۔ اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید، یہ تنزیل ہے، یہ ریویلیشن ہے اس رب کی طرف سے جو بڑی حکمتوں والا ہے اور اپنے آپ میں محمود ہے۔ قرآن مجید کو اہمیت نہ دے کر بھی ہم ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ قرآن شریف کو ہم ایک آئینے کی طرح سے پڑھنا چاہیے، جس طرح سے آئینہ ہمیں ہماری صورت دکھاتا ہے اس طرح سے ہمیں ہر آیت ہمیں اپنی صورت دکھاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نفس کی اتباع میں لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منمانی پر اتر جائیں۔ نفس ہمیں برائی پر ابھارتا ہے، وہ ایسے سگنل دیتا ہے کہ گناہ کر لے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انسان کے نفس میں ایک نفسانی شیطان ہوا کرتا ہے، اس سے ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، اس کے شرم میں آنا ہے۔ خطبے کی ابتدائی عربی کے جملوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے بچائے، ہمارے اعمال کے برے نتائج سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس دعا کے ساتھ کسی بھی خطبے کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر نفس کے برے وسوسے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اور شیطان کبھی اچھائی کی طرف رغبت نہیں دلاتا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ تم فالو کرنا شیطان کے نقش قدم کو، شیطانی وسوسوں کے پیچھے نہ چل دینا، اس لیے کہ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو کوئی فالو کرے شیطان کو بے شک وہ تو صرف بے حیائی اور منکرات کی طرف ہی اکساتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا یہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچتے رہنا، اور وہ تمہارے درمیان جھگڑے ڈالتا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، وہ تمہیں برائیوں پر ابھارے گا، وہ تمہیں فحش اور گندے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، لیکن ہمارا معاملہ اس شیطان کے ساتھ بالکل برخلاف ہے،
ہم تو اسے چھوڑ کر ساری دنیا کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن اسے دشمن سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ میرا فلانا رشتہ دار، میرا پڑوسی یا پھر میرا بھائی، میرا بہن میری دشمن ہے اور میری کامیابی سے جلتے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اس بات پر کوئی غور نہیں کرتا کہ ہمارا سب سے بڑا کھلا دشمن اگر کوئی ہے تو اللہ کا نافرمان شیطان ہے۔ جب وہ رب کی بارگاہ سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے جاتے جاتے رب تعالیٰ سے کہا تھا کہ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے خاطر تیرے سیدھے راستے پر ہی بیٹھا رہوں گا، انہیں دنیا کی چکا چوند میں الجھائے رکھوں گا، موج مستی میں ان کو اٹریکٹ کرتے رہوں گا، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر میرے وار سے وہی بچ سکیں گے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ اب ہمیں مخلص بننا ہوگا، خلوص لانا ہوگا ہمارے اعمال سے، تبھی ہم شیطان کے وار سے بچ سکیں گے، اور مخلص ہم جب بن سکتے ہیں جب ہم کتاب اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑیں گے۔ ہمارا دنیاوی دشمن ہمارے زیادہ سے زیادہ یہی نقصان کر سکتا ہے کہ وہ ہمیں دنیاوی طور پر کوئی پریشانی پہنچا دے، لیکن یہ شیطان ہماری آخرت کو خراب کر سکتا ہے، اور ہمیں اس سے بچتے ہوئے اپنی زندگی بتانا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں کتاب اللہ میں ہی ملے گا۔ ہر فرد، ہر انسان کا کام ہے کہ وہ چیک کرتا رہے اپنے شب و روز کو کتاب اللہ کی آیتوں کی روشنی میں، اور اپنا لائف کنیکشن اللہ کی کتاب سے جوڑے رکھے، تب کہیں جا کر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنی کتاب میں رکھی ہے، اور جو اللہ کی کتاب سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہے، اس طرح کے لوگوں کا حال بھی ہمیں 20 نمبر کی سورت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو کوئی اعراض کرے گا، لائٹلی لے گا یا لیٹ گو کرے گا میرے نصیحت نامے کو، اس سے کترا کر نکلنا چاہے گا، تو بے شک میں اس کے گزران کو اس پر تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن ہم اسے حشر کے میدان میں اندھا بنا کر کھڑا کریں گے۔ وہ بولے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے رب آپ نے میرا حشر اندھاپے میں کیوں کیا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسیٰ، اسی طرح ہماری آیات تیرے سامنے آتی رہتی تھی اور تو اسے نظر انداز کر دیا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ آیتیں ہم بہت ہی سرل طریقے سے پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کہ اگر ہمارا ایسا حل ہوا تو ہمارا کیا ہوگا، وہاں کیا حال ہوگا ہمارا۔ ایک تو حشر و حساب کی بے چینی اور اس اندھاپے کی بے چینی۔ اللہ بچائے اس طرح کے حشر سے مجھے، آپ کو اور تمام انسانیت کو، جس دن خود رب کائنات انسانوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ اب ہم نے شکر ادا کرنا چاہیے اپنے مالک کا کہ جو اس نے ہمیں اپنے کتاب سے جوڑ دیا، اور یہ ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اپنی زندگی کو بھی سنوار لے اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا لے۔ اگر ایسی وارننگ والی آیتیں بھی اگر ہم پر اثر نہیں کرتی ہے تو ہم سب نے اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ ہم ہدایت اور صراط مستقیم اویلیبل ہونے کے باوجود جو اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھیں گے، حقیقت کو قبول نہ کریں گے، حق کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں گے، اور ریئلٹی کو دیکھ کر بھی ہم آنکھیں بند کر لیں گے، تو ہم نے دھوکہ صرف اپنے آپ کو دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمارا انکار، ہمارا ریجیکشن، ہمارا ریئیکشن صرف اور صرف ہم پر ہی اثر انداز ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس پر وہی ریئیکٹ ہوگا جیسی اس نے کمائی کی ہوگی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تم تو بھلا تم اپنے آپ کا ہی کرو گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا، سو اس کے کفر کا ریئیکشن، اس کے انکار کا ریئیکشن صرف اسی پر پڑے گا۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے حسرت بندوں کے اوپر کہ جب جب ہمارے پیغامات ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس دعوت کو لائٹلی لیا، اس کو سمجھا نہیں، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے، اور اس عقل کا استعمال تو وہی کرتے ہیں جو علم کی پیاس رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخرت کی ہمیشہ کی سزاؤں سے بچنے کا انتظام تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ اگر ہم وہ کریں گے تو دنیاوی سزاؤں سے بھی بچنے کا انتظام آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ طرح طرح کی مثالیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان مثالوں پر دھیان نہیں دیتا، بلکہ ناشکری اور نافرمانی میں بڑھتے رہتا ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ اپنے بندوں کو سدھرنے کے لیے مثالوں کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دیتے ہیں۔ اس قرآن میں ہم نے الگ الگ قسم سے وارننگز بیان کی ہے تاکہ انسانیت اپنے رب کے تعلق سے سچیت ہو جائے، گاڈ کانشیس ہو جائے، اپنے فیوچر کی فکر میں لگ جائے، اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے۔ اللہ کی کتاب کی کئی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہو اس کی وجہ بھی بتاتی ہے اور اس کا علاج بھی بتاتی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی کبھی یہ پالیسی نہیں ہوا کرتی کہ اپنی مخلوق کو سزا دے جب کہ وہ استغفار کر رہے ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں۔ ہم سب بھی مل کر کلیکٹیولی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اجتماعی استغفار کریں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، بچائے ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہماری مغفرت فرما دے، اور ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا اپنے دست قدرت سے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی کریم ملک بر رؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔